ہم نشیں اگر کتاب ہو تو اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں. Welcome dear viewers to subscribe my YouTube channel intentionally who are watching. Today my contents about books. دوستو آج میں کتاب کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت جانکاری دیتا ہوں. کتاب کی ہسٹری جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. دوستو کتاب آئی کہاں سے, کتاب کو کیسے لکھا گیا, اس کی ہم جانکاری کریں گے. تو دوستو کتاب لکھنے پڑھنے کا جو وقت ایک زمانہ تھا اور اس میں کئی رنگ دور رہے. جو اپنے زمانے میں کتاب کو جو ہے پتوں پہ لکھا گیا, پھر اس کے بعد چمڑوں پہ لکھا گیا اور ان کی شانوں پہ لکھا گیا, پھر ہڈیوں پہ لکھا گیا. لیکن ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آئیں. اس طرح مختلف پتوں پہ اس کو لکھا گیا. لیکن یہ لکھنا ضروری اس لیے ہے کہ کتاب میں آپ اپنے جذبات احساسات, انسان کے اندر جو جذبات احساسات ہوتے ہیں اور وہ ان کو محفوظ رکھتا ہے کتابوں کے ذریعے چھپا کر. جس طرح غالب نے, اقبال نے جو اپنا فلسفہ پیش کیا اور اپنے درد جذبات کو جو ہے اپنی زمانے کی جو ادب کی تاریخ کو, اپنے جذبات کو, احساسات کو, پرسپشنز کو, آئیڈیا کو, خیالات کو جو ہے اس نے کتاب کے اندر پیش کیا. اور اس کے کئی حوالے ہیں کتاب کے اندر اور اس کے لیے ہماری کتابیں جو ہے یہ کہاں سے آئی اور کیسے آئی, اور اس میں کئی اس کی تاریخی الفاظ میں ہیں. لیکن اس کو ہم ایک الفاظ میں اس طرح سمیٹیں گے کہ کتاب جو عربی کا لفظ پہلے شروع میں تھا, لیکن بعد میں اس کو جو ہے لفظ کو فارسی نے اپنا لیا اور پھر سے رفتہ رفتہ اردو بولنے والوں نے جو ہے فارسی کے الفاظ کو لے لیا اور اردو بولنے والوں نے اس کو. لیکن اس کو اردو کے اندر اس کتاب کے جو ہے غلام راغب ثانی نے بھی اس کی تعریف کی ہے. اور اس نے یہ کہا کہ اس زمانے میں کیونکہ لوگ جو ہے دو چمڑوں کو ملا کر جو ہے ایک ورق بنا لیتے تھے, ایک صفحہ بنا لیتے, اور ورق کے اوپر جو ہے اپنا حال دل سے اور اپنے جذبات کو جو ہے لوگ لکھ لیتے تھے. پھر سے ایک ایسا زمانہ آیا جو لوگ جو ہے ان کو جوڑنے لگے. پھر سے دوستو کئی ایسے زمانے آئے جو جس میں جو ہے لوگوں نے جو ہے اپنے لفظوں کو جو ہے پتھروں پہ بھی لکھنا شروع کیا. پھر سے اس طرح لوگوں نے جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آئیں. لوگوں نے پتوں پہ, شانوں پہ, چمڑوں پہ لکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے کاغذ پہ لوگوں نے اپنا حال جو ہے اپنے دل کا حال بیان کرنا, اس کا لکھنا شروع کیا. لیکن اصل میں کتاب کے ورق کا دور شروع ہوا. لیکن اس سے پہلے جو ایک دور تھا جو لوگ جو اپنے حال دل کو جو ہے پتھروں پہ لکھتے, اور پتھروں کو ہم کتاب نہیں کہتے کیونکہ دو جو اسکن پہ جو دو چمڑوں پہ لوگ لکھتے تھے اور ایک کتابچے کی صورت میں لوگ لکھتے تھے پتھروں کی صورت میں. لیکن پتھروں کو ہم کتاب نہیں کہہ سکتے. اور اس زمانے میں کئی لکھی گئی کتابیں ہیں اور اس کا بڑا فلسفہ ہے کتاب کا. تو دوستو یہ خاص ایک سمت میں جو ہے لکھی جاتی ہے, ایک صورت میں جو ہے کتابچہ کی صورت میں جو اپنے احساسات اور جذبات کی صورت میں جو ہے لوگوں نے صفوں میں, جلدوں میں اور چمڑوں میں بند کر کے جو ہے بعض لوگوں نے الماریوں شیشوں میں بند رکھی اور اس طرح اپنے احساسات اور جذبات کی. کیونکہ وہ زمانے میں جو وہ اپنا درد جو تھا وہ شاعری کے ذریعے یا نثر کے ذریعے جو ہے لوگ لکھتے تھے اور اس طرح ادب کی تخلیق جو ہے کتاب کے اندر ہوئی. تو دوستو آج ہم نے آپ کو تھوڑی بہت جو ہے کتاب کی بکس کی جو ہے انفارمیشن دی اور اس طرح زمانے کے ساتھ ساتھ اپنی نثار کو, اور کتاب جو ایک اچھا دوست ہے, ایک تنہائی کا ساتھی ہے. کتاب کے ساتھ دوستی کریں اور اگر آپ انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں اچھے احساسات اور اچھے جذبات رکھنے والے اور مخلص لوگوں کے ساتھ یارانہ کریں, اور کیونکہ وہ بھی ایک آپ کے لیے کتاب ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم نشیں اگر کتاب ہو تو اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں. کتابوں سے یاری کریں اور کتاب تنہائی کا ساتھی ہے. اور گھر میں ایک لائبریری سی بنائیں. میں نے بھی اس طرح گھر میں اپنی لائبریری بنائی ہوئی ہے اور یہ کتابیں میرے دوست ہیں اور یہ دھوکہ نہیں دیتی, یہ وفا کرتی ہیں. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں, اور کوئی بات ہو تو ضرور آپ کمنٹس میں دیں. ٹوڈے مائی دیز کنٹینٹ بی پازیٹیو. تھینک فار واچنگ.